ہمارے ساتھ عامر محبوب صاحب ہیں، سینئر صحافی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کشمیر سے، اور جموں کشمیر اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ایک زمانے سے صحافت کے میدان میں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی عامر صاحب، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیسی رہی ووٹنگ، اور یہ جو ووٹنگ کی شرح ہے یہ انتہائی کم ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لوگوں نے کوئی زیادہ جوش اور جذبے کا اظہار نہیں کیا آج پولنگ کے دوران؟ اصلا ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جو جاری احتجاج تھے اور تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور ایک طرف جو ہے کچھ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی تعداد میں، تو انریسٹ کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی بے چینی ضرور تھی، لیکن ابھی بھی جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم دیکھا گیا ہے۔ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے ٹرن آؤٹ بالکل ٹھیک رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آزاد کشمیر کیونکہ ٹرائبل کلچر کا ہے اور جہاں پہ برادریوں کی سیاست ہے، جو برادریوں کی ڈومینیشن ہے، وہاں پہ پولنگ کی ریشو اتنی جو ہے وہ خراب نہیں رہی، اور ابھی جب یہ رزلٹ جو ہے کمپائل ہو کے پورے آ جائیں گے تو پھر ہم اس کا وہ بتا سکیں گے کہ کیا ہے۔ لیکن کیونکہ شہری حلقوں تک جو ہے میڈیا کی بھی ایکسیس تھی، دور دراز علاقوں میں نہیں تھی، وہاں پہ پولنگ کی ریشو ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ شہری حلقوں میں جو ہے وہ نسبت جو ہے پچھلے سال کی نسبت جو ہے 20% کے قریب کم بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اوورال مگر جو 20 سے 25 کا بھی ایک ظاہر سرکاری اعداد و شمار تو یہ نہیں ہے، غیر حتمی اس وقت کی جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، 20 سے 25% ٹرن آؤٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بالکل دلچسپی نہیں دکھائی ہے، بہت کم ٹرن آؤٹ ہے اگر اس کو کمپیئر کریں پچھلے الیکشن سے۔ کہ جو شہری میں آسما شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سک رہا، جو اربن ایریا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی ریشو کم ہوئی ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ایسے نہیں ہوا۔ شہروں کے اندر جو ہے وہ 20% کم ہے، جبکہ دیہی علاقے جو ہیں وہاں پہ پولنگ کی ریشو کم نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آخر پہ جا کے 10-12-13% جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے پچھلے الیکشن کی نسبت، تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ کا کم نہیں ہوگا، لیکن شہروں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ جہاں پہ تحریک انصاف کا اثر و رسوخ تھا وہاں پہ بائیکاٹ کیا ہے، اور جہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی جو اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ کی ریشو کم رہی ہے۔ اوورآل جو ہے پولنگ کی ریشو اتنی کم نہیں ہے جتنا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تحریک انصاف کے بائیکاٹ سے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بائیکاٹ سے الیکشنز کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہروں میں کسی حد تک پاکٹس کے اندر فرق پڑا ہے، ادروائز فرق نہیں پڑا۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے بائیکاٹ سے بھی فرق پڑا ہے۔ اچھا جی، تحریک انصاف کا جو فرق ہے وہ پڑا ہے، لیکن تحریک انصاف اگر ووٹ خود الیکشن میں چلی جاتی تو وہ بہت زیادہ ووٹ لے سکتے تھے، اتنے اس الیکشن کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اسی طرح جس جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو احتجاج پہ ہے، ان کے کافی سارے لوگ جو ہے وہ میرپور ڈویژن سے انہوں نے کل کال دے دی تھی کہ یسٹرڈے جو ہے وہ 26 تاریخ کو لوگ میرپور سے راولا کوٹ کی طرف جائیں، تو ایک فیکٹر وہ بھی تھا، وہاں سے جو کچھ لوگ نکل گئے، تو وہ جو ہے وہ اثرات ضرور ہیں ان ایک تو تحریک انصاف کے اور ایک کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ اثرات پڑے ہیں۔ وہ میں پھر کہوں گا کہ جب تک آپ اس پورے رزلٹ کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیہی علاقوں میں خاصی مناسب پولنگ ہوئی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ ڈومیننٹ ہے اس وقت الیکشنز میں؟ پیپلز پارٹی نون آمنے سامنے ہے، کتنا بڑا مقابلہ ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی ظاہر ریزلٹس آنے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو آ رہے ہیں وہ آنا شروع ہو گیا سلسلہ، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی تک جو ابتدائی رپورٹس ہیں آسما، ابھی تک جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس کے مطابق میرپور کی 2 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، اور 2 کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ اسی طرح جو بھمبر میں ہے 3 نشستیں تھیں، اس میں سے ایک نشست تو آلموسٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، ان کے جو طارق فاروق صاحب ہیں وہ بہت واضح برتری سے جیت رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو ادھر ایک بڑے مارجن سے شکست کا سامنا ہے، اور جو باقی جو 2 حلقے ہیں اس میں ایک کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے، اور جو تیسری نشست ہے اس پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے ہے۔ بھمبر میں 2 نشستوں پہ مسلم لیگ نون آگے ہے، اور ایک نشست کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا مقابلہ ہے، جبکہ کوٹلی کی 6 نشستوں میں سے 3 پہ مسلم لیگ نون آگے ہے، 3 پہ پیپلز پارٹی آگے ہے۔ تو اجتماعی طور پہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ 13 میں سے 6 جو نشستیں ہیں وہ ایک پارٹی لے سکتی ہے اور 7 دوسری لے کے جا سکتی ہے. آئی پی پی کے جو 3-4 مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے انہیں جو ہے ابھی الیکشن میں جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. صرف بمبر کے ایک ہلکے سمانی کے اندر جو ہے چودھری علی شام سونی جو ہیں وہ چودھری رزاق صاحب کے ساتھ نمبر 2 کے مقابلے پہ ہیں. ابھی تک جو ہے وہاں پہ بھی چودھری رزاق صاحب تھوڑے آگے ہیں. تو بظاہر یہ ہے کہ جو سیاسی جو ہے روایتی سیاسی ریف ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کے درمیان جو ہے امیدواروں کے درمیان بہت شکریہ عامر صاحب. اور اس وقت جو سب سے بڑا اپسیٹ ہے جی اس وقت جو بڑا اپسیٹ ہے وہ صرف یہی ہے کہ سابق وزیراعظم جو انوار الحق صاحب جو ہے وہ شکست کھا گئے ہیں بڑے مارجن سے. بہت شکریہ عامر محمود صاحب, تھینک یو سو مچ. ایک تو شیلاپا بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آج دھواں پریس کانفرنس کی, اعتراضات, دھاندلی کے الزامات اور بہت ساری چیزیں جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے, لیکن کیا یہ روایتی طور پر ہی تانا تشنا ہے یا دیکھیے ہمارے پاس وہاں پہ ایک لاش رکھی ہے, مائی ورکر بہت جس کے جو بھی کشمیر میں ایکٹیو ہے ان علاقے میں اس نے کہا کہ بہت ایکٹیو ورکر تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہمیں شکایتیں مل رہی تھیں راج محل LA8 اور وہاں سے ہمیں بہت مسئلے آ رہے تھے. پہلے 91 سے 94 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز تھے ان پہ جو ہے بیلٹ باکس اٹھا کے جلا دیے گئے اور پھر وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی. پھر دوبارہ پولنگ شروع ہوئی. پھر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ 77, 78, 79 یہ تینوں پولنگ اسٹیشنز جو تھے اس پہ آئی تھی ریکویسٹ کہ جلدی پولیس بھیجیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس نکال دیے تھے. اور ہمارا ایک پولنگ ایجنٹ جس کا نام ہے چیئرمین لطیف, اس کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا. اس سے پہلے مجھے ہماری خاتون تھیں, اب میں لے کر نہیں آئی اس وقت پرس, اس میں اس خاتون نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر پہلے ہٹا دیا تھا لیکن پھر فورسز آ گئی ہمارے ساتھ, بہتر ہو گیا. اور چودھری یاسین سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی سے ڈپلائڈ کروائیں. 15 سے 25 تک کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس پہ ہمیں بہت مسئلہ آ رہا ہے, بہت مسئلہ آ رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو افسوسناک صورتحال رہی وہ یہی رہی کہ ہمارا ایک ورکر جو ہے وہ شہید ہوا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں پروگرام کر رہی تھی 6 بجے اس جہاں پہ اس وقت کاؤنٹنگ گنتی کہہ دیں تو ڈڈیال میں بھی وہ کاؤنٹنگ بھی روک دی گئی, اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال کافی سنجیدہ رہی اور سارے دن ہمیں یہی چیزیں رہیں. تو انفیکٹ ہم ہی ہر سیٹ پہ فون کرتے تھے, ہر ایک سے بات کرتے تھے اور پھر وہ ساری ہم لوگ بتاتے تھے. تو سارے دن تقریباً یہ رہا ہے. یہ کوثر کاظمی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے اور یہ کوئی بہت خوشحال صورتحال تو نہیں ہے, ایک بہت ہی غیر مطمئن سی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریشان کن صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسمہ یقیناً جب کسی کی اس طرح کی موت کی خبر آتی ہے, خاص کر کسی سیاسی کارکن کی, تو افسوس ہوتا ہے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. لیکن کیونکہ یہ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, یقیناً ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی, معاملات کیا تھے. باقی الیکشن کے اندر جس طریقے سے کہا گیا کہ پولنگ سٹیشن پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے, یقین کریں گے بلیم کس کو کریں گے ہم؟ کیا اس میں کوئی PMLN کا قصور ہے یا ہم پیپلز پارٹی کو بلیم, مطلب ان کا کسی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس پہ. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں الیکشن کمیشن کی جہاں تک ہمیں خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میڈم چیف منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے الیکشن مہم کی, تو NOC کے ساتھ گئی نا وہاں پہ. NOC کس نے دیا؟ NOC لے کے باقاعدہ جو ایک قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچی ہیں. بسوں کے حوالے سے بات کی گئی, مطلب یہ الیکشن کے دن بھی ہوتا ہے. یہ NOC جو ہے یہ باقیوں کو تو نہیں ملتا, یہ NOC نہیں کیوں نہیں ملتا؟ میں حال میں کہ جس نے بھی اپلائی کیا اس کو ملا ہے. الیکشن کے اندر یہ PTI کو یہ نہیں ملا. یہ NOC الیکشن ایکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ منسٹرز جا کر کیمپین نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے فوراً وہ فائدہ پہنچائیں. ہاں جو حکومت نے پاس کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یا کام چل رہا ہے ان کی بات کر سکتے ہیں, مگر یہاں بسوں کے حوالے سے بھی تنقید ہوتی ہے. دیکھیں پنجاب بسز جو ہے نا یہ پری پول ریگنگ کا منہ بولتا تماچا ہے. دیکھیں فلاح کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو نا عوام کی تو اس پہ خوش ہو لیا اسی وقت کیوں یہ پنجاب نے پہلے نہیں کیا, آپ اس وقت کیوں نہیں
بولے جب NFC ایوارڈ کے اندر نہیں. ہم 52% سے 48% پہ آتے ہیں ہم نے بھی دیا اپنا جو ہم دے حصہ سکتے ہیں. نہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ مطلب آپ وہ حصہ تمام صوبوں میں نہیں، تقسیم اس کرتے وقت ہیں آپ مطلب پنجاب یہ بڑا چائے بھائی اور ہو کے پانی ملائیں گے نا، ایسا ہوتا ہے. ہمیشہ قربانی کرے. یہ تو کاکٹیل بن گیا تو بڑا آپ نے ہمیشہ یہ اس کر طرح رہے ہیں ہوتا آپ ہے. اس وقت. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلے بسیں توفتاً وہاں پہ پہنچ چکی ہیں. الیکشن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ فلاح کے جو کام ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں یہ سندھ کے اندر بھی کریں. نہیں مگر یہ جب نہیں آپ کے پہلے مریض ہم علاج کر رہے ہیں, آپ کے اتنے مریض ہمارے یہاں علاج ہوتے ہیں لیور کے, کڈنی کے, دل کے, وہ کافی. اب مسئلہ یہ ہے نا آپا مجھے ٹوکتی ہے, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, مطلب میں بول بھی نہیں سکتا آگے سے. آسما ایک منٹ, سوال سے پہلے بات پنجاب کی ہو رہی ہے نا, آپ کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری پنجاب یونیورسٹی کے اندر کوٹے پہ آئے ہوئے لوگ میرٹ کو دفن کرتے ہیں. وہ دیکھیں نا انڈیا کے اندر وہ کاکروچ پارٹی نے کیا کیا, یہی معاملات تھے نا کہ بھائی جو میرٹ ہے, جو پیپر لیکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جنتا پارٹی کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. بٹھایا جاتا, ہمارے کاکروچوں کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی, ہم نے ان کے ہاتھوں میں قلم اور لیپ ٹاپ دے کے ان کو رائے راست پہ لگا دیا. مطلب کوشش کی گئی کہ ان کو رائے راست سے ہٹایا جا سکے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر, لیکن آپ کا نوجوان آپ کی سیاسی قیادت سے مایوس بھی ہو رہا ہے, یہ بھی آپ دیکھیں. نہیں اب یہ باتیں تو میڈیا والے کرتے ہیں نا, آپ لوگ کرتے ہیں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف وہاں پہ جا کے اگر چند سوالات انہوں نے کر دیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کارکردگی کا جواب, کارکردگی ہمارے پاس بسیں تھی ہم نے دی, آپ کے پاس نہیں تھی آپ نے نہیں دی. کیا یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا؟ کس طرح بھائی توفتاً آپ دے رہے ہیں وہاں پہ کسی کو جا کے, تحفے ہی دیے جاتے ہیں عوام کی فلاح کے حوالے سے. اگر اس کو آپ پری پول ریگنگ کہہ دیں, تحفہ کہہ دیں, نہیں آپ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں ایک منصوبہ, عوام کو فائدہ قاصد اعظمی صاحب ایک منصوبہ وہاں پہ جا کے اناؤنس کر رہے ہیں اور الیکشن کے دوران کر رہے ہیں, اور کی سیاست تو چھوڑ دی ہے. نہیں دیکھیں ابھی جتنی بھی اپنی تعریف کر لیں, اسکول سلیکٹ ہوا دانش اسکولز کے باوجود ورلڈ کمپٹیشن کے لیے سندھ کا گورنمنٹ. نہیں یہ اچھی بات ہے نا, جہاں پہ اچھی بات ہوگی آپ وہاں پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. اب آپ یقین کریں کہ سرکاری اسکول کا ایک چلے ابھی میں نے گلیوں اور محلوں پہ گلیوں محلوں پہ آنے دیں, میں جیت جاؤں گا. بس ایک بات کہہ دوں, پھر آپ گلی محلہ گٹر سب میں چلے جائیے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا جو سینیریو ہے, جو وہاں پہ جس کی بات کرنی ہے وہ ایک بالکل الگ ہے. جب آپ بہت جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا وہاں پہ مقابلہ ہے مقبوضہ کشمیر سے, تو آپ وہاں پہ بات کرنا چاہیے حق حاکمیت, حق کے روزگار اور حق کے خود ارادی, حق کے خود ارادیت. لیکن اب پھر وہاں پہ سینسٹیو ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہیے نا. حق کے رائے دہی بھی آسما وہاں پہ روزگار اور حق کے ملکیت, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی کہ میں اپنے سندھ کا صدقہ اٹھا کے بھیج رہی ہوں, ہمیں اپنے آزاد کشمیر کو اپنے منشور سے ایسے کرنا ہے کہ ان کا آدمی NEC میں بیٹھے اپنے فائنینس, ٹھیک بات ہے, لیکن کارکردگی کی شیلاپا, کارکردگی کی تو بات ہوگی نا, کارکردگی کا فیصلہ عوام کریں گے نا. وہ تو وہ کر رہے ہیں عوام کو کرنے, لیکن آپ مجھے اب ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیں آسما وہاں پہ جا کے نا حساس نوعیت کے جو ٹاپکس ہیں نا ان کو اپنی سیاسی تقریروں سے دور رکھیں. آپ وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بھائی وہ نہیں, اچھا ان کو کیا بجلی نہیں ملی سستی, آٹا نہیں ملا سستا, باقی جتنی چیزیں ان کو دی گئی ان کے تمام 38-39 میں سے 38 مطالبات ان کے قبول ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجرین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کے مختلف صوبوں میں جو آباد ہوئے ہیں ان کو حق کے رائے دہی نہ دیا جائے, تو یہ سینسٹیو ٹاپک ہے نا. نہیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں وہ, الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے. نہیں یہ تو آپ کی رائے ہے نا, آپ کا الزام ہے, یہ الزام ہے. اس الزام کو سامنے رکھ کے کیا ہم ان کا جو حق رائے دہی ہے اس کو منسوخ کر دیں, ختم کر دیں. تحفہ نہیں بھیجا جا سکتا. اچھا چلے تحفہ نہیں گیا, آپ اس پہ جائیں کورٹ پہ کیس کر دیں آپا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے نا, چیف منسٹر وہاں پہ لیپ ٹاپ کا اعلان کر کے آئی ہیں, وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کریں گے. 2021 تک کچھ نہیں بھیجا. مجھے حیرت ہے پنجاب کی دیگر چیزوں پہ کیوں نہیں بولتی. NFC ایوارڈ 52 سے 48 ہوا, کہیں پنجاب نے غلط کیا. پنجاب نے جان میں قربانی کی. 2016 سے 2021 تک کچھ نہیں بھیجا.